السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور دین میں اور دنیا میں کامیابیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول کے حوالے سے ویسے تو پورا سال، بلکہ پورا سال کیا پوری زندگی ہی ہمیں گزارنی ہے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ یہ کچھ لوگ اس کو خوش قسمتی سمجھیں گے کہ یہ مہینہ آ گیا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نبی ہم میں سے مبعوث فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ تمہاری زندگی کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا، اب اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم اپنی بشری کمزوریوں کی بنا پر سال کے سال یاد کرتے ہیں، کسی بزرگ کو مہینے کے مہینے یاد کر لیا، دین کو جمعے کے دن ہفتے کے ہفتے یاد کر لیا، سال کے بعد رمضان کو یاد کر لیا، اور جب کوئی مر گیا تو موت کو یاد کر لیا۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو اگر سیکھنے کے لیے پڑھا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ چیزیں تو ہر وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سارے نبی اللہ کی محبت ہی سکھانے آئے، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت یہی تلقین کرنے آئے سارے نبی۔ دعوت کا منشور ہی ایک ہی تھا، دعوت ہی ایک تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت بنتی ہی تب ہے جب اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو ٹوٹ کر محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں،
اور اللہ سے محبت کی ایک نشانی ہے نبی سے محبت، اور اللہ سے محبت کی ایک نشانی ہے اللہ کی کتاب قرآن سے محبت، اور اللہ سے محبت کی ایک نشانی ہے اللہ کے دین اسلام سے محبت۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا ویسے، بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا کہ ہمارا عشق بھی بچ گیا، ہماری محبت بھی بچ گئی، ورنہ تو ہمارے کپڑے چوراہے کے درمیان اتر گئے تھے کہ کتنے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا تو لباس اتر گیا، اخلاق دیکھو ہمارے تو وہ نبی سے ملتے نہیں ہیں، معمولات دیکھو ہمارے تو وہ نبی سے میچ نہیں کرتے، عقیدہ ہمارا بدبختی بنا وہ بھی نبی سے میچ نہیں کر رہا، اور کتنے ہی اعمال ہیں جن کو ہم نبی کی محبت میں کیے جا رہے ہیں حالانکہ وہ نبی کی محبت میں ہیں ہی نہیں ہیں۔ جب یہود کو بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی محبت ہمارے لیے کافی ہے، ہم آپ کی دعوت نہیں قبول کریں گے۔ اب اللہ کا حکم اترا، اگر صرف اللہ کی محبت کافی ہوتی تو ان پر کوئی الزام نہ آتا، لیکن اللہ کا حکم اترا، قل، اے میرے نبی بتا دو ان کو، کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہی دعویٰ ہے نا تمہارا کہ ہم تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو فلاں پارٹی ہیں، ہم تو فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں، فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے حلقہ اثر میں ہیں، ہمارا رہنما تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ باقی کو چھوڑو اگر اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، تب تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، اور اس دعوے کا تمہیں ثواب اور پھل اور اجر اور قیمت کیا ملے گی؟ تمہارا دعویٰ تو رہا نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب تم نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور یہ خود اللہ فرما رہا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم تو سارے کرتے ہیں، کیسی کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، بے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دفتروں میں جائیں تو اللہ کی محبت کے مظہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں جائیں تو اللہ کی محبت کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں جائیں تو اللہ کی محبت کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں جائیں تو اللہ کی محبت کے نظارے نظر ہمیں آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ ممبر رسول کا بیٹھ پر میں کتنی 100 باتیں کر دوں، یہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم کتنے اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی کوئی جھلک نہ ہمارے بازاروں میں نظر آتی ہے، نہ ہمارے کاروبار میں نظر آتی ہے، نہ ہمارے اخلاق میں نظر آتی ہے، الا ماشاءاللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے بچا لیا، اس کو اللہ نے توفیق دے دی۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، ان کو کہو، اے میرے نبی ان سے کہو کہ لوگوں پھر میرے پیچھے چلو۔ تمہاری اللہ سے محبت کے دعوے کا ٹیسٹ اور ثبوت یہ ہے کہ میرے پیچھے چلو گے تو پھر تمہارا دعویٰ سچا ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور پھر میرے پیچھے چلو گے تو پھر اس کا انعام یہ ہوگا تو تم رہے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صرف محبت ہی نہیں کرے گا، آج سے پہلے جتنے گناہ کر چکے وہ بھی معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔
اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تعارف اس لیے نہیں کرا رہا کہ بخشش کے خزانے تھوڑے ہیں، کسی کسی کو بخشوں گا، رحمت کے خزانے تھوڑے ہیں، کسی کسی پر رحم کروں گا۔ اللہ کے خزانے بے حد بے حساب، لیکن اس سے کوئی فائدہ تو اٹھائے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تھی، میں اس پر بات کرنے سے پہلے پچھلی آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، لوگو تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی منصوبہ ہے، جو بھی بات ہے، چاہے اس کو چھپائے رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ سمجھ لو تم اس سے چھپا سکتے ہو، اس سے چھپا سکتے ہو، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ تمہارا معاملہ ان کے علاوہ اس سے بھی ہے۔ تمہارا حساب انہوں نے نہیں لینا، اس نے لینا جو سب کچھ جانتا ہے۔ قل کہو ان سے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر چھپائے رکھو جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دل میں، جو تمہارے دماغ میں باتیں ہیں، او تبدوہ یا ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ ارے تمہارے دل اتنے سے ہیں، دماغ اتنے سے ہیں، تمہارا وجود اتنا سا ہے، تم کیا رہے؟ اللہ کو تو علم ہے زمین میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا، وہ تو زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ اپنے علم کا، علم محیط کا تعارف کروا رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس، یاد رکھو وہ دن، یہ دن بہت یاد کروایا گیا ہے قرآن پاک میں۔ میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سن رہا تھا، تو وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کو جب تک تم عمل کے لیے نہیں پڑھو گے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، اس کی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، انفارمیشن تو بڑے لوگوں کے پاس ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا ہے اور کیا کہتا ہے، تو جو یہ کہتا ہے اس پر عمل کرتے جاؤ، اگلے ورقے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ تم آیت پڑھو گے اللہ کی طرف سے، اس عمل کے عطا اور انعام کے طور پر اگلی آیت کی سمجھ اور فہم اور علم اللہ عطا کر دے گا۔ لیکن ہمارا المیہ تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں تقریریں کرنے کے لیے ہم قرآن کو پڑھیں، کتابیں لکھنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، مناظر اور مقابلے کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، عمل کے لیے ہمارے پاس بڑی رکاوٹ ہے۔ عمل کریں تو پھر اس معاشرے میں ہمارا جینا مشکل ہے، عمل کریں تو پھر ہمیں داڑیاں رکھنی پڑیں گی، پھر ہمیں اخلاق بہتر کرنے پڑیں گے، پھر ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، ناپ تول کا فرق کرنا پڑے گا، اچھے اور برے کی تمیز سیکھنی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شتر بے مہار زندگی لے کر چلتے رہیں، ہمیں کوئی نہ روکے کہ یہ ناجائز ہے، کوئی نہ ٹوکے کہ یہ غلط ہے، ہم دوسروں کو کہتے رہیں یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، قرآن کو ایسے میں نافذ کرتا نہ ہوں، ادھر میں نہ اس کو آنے دوں۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد رکھو وہ دن جس دن ہر شخص اپنا زندگی کا کیا کرایا سامنے دیکھ لے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اور بندے کے سامنے ایک کتاب آ جائے گی، ہر ورق پر اس کی کہانی لکھی ہوگی، ہر ورق پر اس کی کہانی لکھی ہوگی۔ آج کل ہم CCTV کیمرے دیکھتے ہیں، آج کل ہم ریکارڈنگ دیکھتے ہیں،
کہ اس میں کس وقت وہ کیا کر رہا تھا، کس پوزیشن میں بیٹھا تھا، کس کو چھیڑ رہا تھا، کس کو تنگ کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، بیکار تھا، کارآمد تھا. ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن احساس دلاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی با مقصد ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی. ہو سکتا ہے آپ کے لیے چیونٹی بے مقصد ہو، مکھی اور مچھر بے مقصد ہو، لیکن اللہ کے نظام میں وہ بھی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. ارے کرونا وائرس کا بھی ایک مقصد تھا کہ یہ پیدا ہوگا، انسانوں پر آئے گا تو یہ اللہ کی طرف آئیں گے، انہیں رب یاد آئے گا. ڈینگی مچھر کاٹے گا تو انہیں یہ بے بازو اور اریاں پھرنے والی عورتیں سلیب والے بازو پہن لیں گی، انہیں اللہ یاد آ جائے گا کہ دین کتنا اچھا ہے جو ہمیں پردہ سکھاتا ہے. کسی چیز کو اللہ نے کائنات میں بے مقصد فضول پیدا نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو انسان اشرف المخلوقات تھا اسی کو فضول بنا لیا، وہی اپنے نصب العین سے ہٹ گیا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد رکھو وہ دن جس دن ہر نفس اپنے سامنے موجود پائے گا جو کچھ اس نے بھلائی کا کام کیا ہوگا، وما عملت من سوء، اور جو برا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو نیکیاں اگر آئیں گی فَأَمَّا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ ذرہ کا حساب ہے. اگر ذرہ ذرہ مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، مستفید کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو ان کا حساب بھی ویسے ہی ہے. یہ وقت کا بھی حساب ہے. یہ تاش کھیلنے کے لیے، فضول باتیں کرنے کے لیے، لغویات میں ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ملا ہے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے کسی بات پر پچھتائیں گے نہیں. ہاں ایک بات پر جنت والے بھی پچھتائیں گے کہ ہو کاش ہم نے تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی یاد اور ذکر میں اور محنت کر لی ہوتی. ہم کر سکتے تھے. وہ جو وقت ہم نے کھیلوں میں، تاش میں، لغویات میں، شطرنج میں، فضولیات میں، گپوں میں بیٹھ کر، محفلوں میں، مجلسوں میں، تھڑوں میں، بازاروں میں، وہ جو ضائع کیا ہم نے، کاش ہم نے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا لیا ہوتا. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور برا بھی سب کو سامنے آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. پھر انسان تمنا کرے گا جب کیا ذرا کچا چٹا سامنے آ جائے گا تو پھر جو اچھے والے ہیں جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ مال دیں تو وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. آؤ آؤ یہ میرا نامہ اعمال دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، میرا نتیجہ آ گیا، میرا رزلٹ آ گیا، میرا کارڈ آ گیا، میں پاس ہو گیا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ. اچھل اچھل کر دکھاتا پھرے گا، اور جس کی پوزیشن آتی ہے وہ اچھل اچھل کر ہی دکھاتا ہے. جو فیل ہو گئے ہوتے ہیں وہ سیدھی سڑک سے بھی نہیں چلتے، پگ ڈنڈی سے گزر جاتے ہیں کہ پوچھنے والا کوئی پوچھے گا تو کیا بتاؤں گا. وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، نہ میرا حساب ہوتا، نہ کتاب ہوتا، ہائے میری بادشاہی ختم ہو گئی، کوئی فائدہ نہ ملا، میرا مال تھا، اربوں خربوں کا مالک تھا، آج کچھ میرے کام نہ آیا. اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا میری اور آپ کی نصیحت کے لیے. تودو اس دن انسان خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس بندے کے درمیان اور اس کتاب کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، نہ سامنے میرے آتی، نہ مجھے یہ شرمندگی اور سزا اٹھانا پڑتی.
वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहू, लोगो अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरा रहा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहू, अल्लाह खबरदार कर रहा है तुम्हें, अल्लाह से बचो, अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह के अज़ाब से बचो। अल्लाह ज़बरदस्त है, बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ी पकड़ वाला है। तो जो उसने ढील दे रखी है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान और बड़ा शफ़ीक है। मेरे भाइयों, इसकी अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब कह दो इनसे कि लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा। इत्तिबा और इताअत, इताअत हुक्म मानना, और इताअत मानने वाला जो मुती होता है, मानने वाला, उसको मुस्लिम कहते हैं, फर्मा बरदार। मुस्लिम का लफ्ज़ी माना है फर्मा बरदार। ये हमें खुद ही हिसाब लगाना है कि हम कितने फ़ीसद फर्मा बरदार हैं और कितने फ़ीसद मुसलमान हैं। जितने फ़ीसद, अगर हमारी फर्मा बरदारी सिर्फ मस्जिदों की हद तक है तो फिर इधर ही मुसलमान है, बाहर कोई नहीं। अगर घरों में फर्मा बरदारी तो फिर घरों में है, दुकान पर नहीं है तो फिर दुकान पे भी मुसलमान नहीं, कारोबार में नहीं है वहाँ पे भी नाप तोल में कमी, झूठी कसमें, सूद और शराब, वहाँ पे भी फिर मुसलमानी नहीं है। क्योंकि मुसलमान तो फर्मा बरदार को कहते हैं, मानने वाले को कहते हैं, इताअत करने वाले को कहते हैं। ये जो झूठे लिबादे हमने पहन रखे हैं इसको मुसलमान नहीं कहते। ये जो हुलिये हमने बना लिए हैं, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन, एक ही हुलिया है और वो है अल्लाह का रंग अपने ऊपर तारी करो, अल्लाह की सिफात, तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपने ऊपर तुम्हें देखकर रब ना याद आना चाहिए। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, जिन देख के रब ना याद आवे कसम रब दी वली नहीं हो सकता। तो जिसको देख कर रब ही ना याद आए रब वाला कैसे हो गया? क्या हमें देखकर कोई कहता है कि ये रब वाला है, ये अल्लाह वाला है? उसको पता है हमारे अखलाक का, उसको पता है हमारी दुकानदारी का, उसको पता है मेरी नौकरी का। ये तो वहाँ पे टाइम पे जाता नहीं है, टाइम पे आता नहीं, काम करता नहीं है, काम चोर है, अमानत में ख़यानत करता, कैसे वो अल्लाह वाला कहेगा? ऐसे तो नहीं है ना, नाम रख लिया, नाम से क्या बनता है? एक वो हकायत है, समझाने के लिए बुज़ुर्ग और उलमा वाक़यात बयान करते हैं कि एक सैयद साहब थे, उन्होंने उनके बच्चे दो पैदा हुए, एक का नाम उन्होंने रख दिया कुत्ता और एक का नाम बिल्ला रख दिया। वो किसी ने कहा हज़रत ये क्या किया आपने, नाम ये क्या रख दिए? तो वो फरमाने लगे कि अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोग एक को कुत्ता कहेंगे, एक को बिल्ला कहेंगे। मैं जो भी नाम रख दूँ लोगों ने कुत्ता बिल्ला ही कहना है इनको, जब हरकतें कुत्तों बिल्लों जैसी होंगी। लेकिन अगर ये अच्छे ना काम करेंगे तो एक कुतुब शाह बनेगा और एक बिलाल शाह बनेगा। इनके आमाल इनको अच्छा बनाएंगे। ये दावे नहीं हमारे, अमाल अच्छा बनाते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम दावा करते हो कि अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत है, अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह से को मानने वाले हो, अल्लाह पर ईमान है, तो अल्लाह ने कहा फिर मेरे नबी के पीछे पीछे चलो। ये अल्लाह का हुक्म है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो आज भी ये फार्मूला क्या सहाबा के लिए था? कुरान सिर्फ उस ज़माने के लिए था या आज के लिए भी है? कुरान आज के लिए भी है। कुरान सिर्फ आज के लिए या क़यामत तक के लिए है?
क़यामत तक के लिए है। तो ये कानून पहले भी था, आज भी है और क़यामत तक के लिए भी है कि लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसके नबी की पैरवी करो। अगर तुम नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ये अब भी मौजूद है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत ही नहीं करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, वो क्या, मैंने पहले भी कहा है कि भला हो चाइना का जिन्होंने इतनी बत्तियां खूबसूरत निकाल दी। हम बत्तियां लगाकर, झंडियां लगाकर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ज़ाहिर कर सकते हैं, वरना अमलों के हिसाब से मोहब्बत के मेरे अखलाक नबी जैसे हो जाए, मेरा किरदार नबी जैसा हो जाए, मेरा रवैया नबी जैसा हो जाए, ये मुश्किल है। इसलिए हम दूसरी खारजी चीज़ों का, बाहर वाली चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो दुनिया में तो चल जाता है, दुनिया में तो मैंने हुलिया ऐसा बना लिया तो हम मान लेंगे, कोई मान लेगा कि जी शरीफ बंदा हुलिये से लगता है। लेकिन तो अल्लाह तो अंदर की कैफियत को जानता है कि ये दूसरों को धोखा दे रहा, अंदर से क्या है। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। कुल अतीउल्लाह व रसूला, कहो इनसे, ऐ नबी कहो इनसे, किन से, इस उम्मत से भाई। कुल कहो इनसे, क्या करें, अतीउल्लाह व रसूल, लोगों हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का। अब इसमें ये जो बात अभी मैंने आपके सामने रखी, क्या कोई समझने में मुश्किल आ रही कि हमें बात की समझ नहीं आई? अल्लाह कह रहा है कुल कहो, ऐ नबी कहो इनसे, मानने वालों से, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की बात मानो, वर रसूल, और रसूल का कहना मानो, रसूल की इताअत करो, रसूल का हुक्म मानो, रसूल की बात मानो। फिर वही आ गई बात कि जब इसको अपने ऊपर लगाएंगे तो पता चलेगा तो हम मानते तो हैं नहीं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे। जबकि अल्लाह कह रहा है कि ये नबी की ख्वाहिश नहीं, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह अपने नबी को हुक्म देकर ऐलान करवा रहा है, इनको कहो कि अल्लाह का हुक्म मानो और नबी का हुक्म मानो। अगली सुन लो फिर, अगर नहीं मानते तो अगली बात अगर काबिल बर्दाश्त है तो फिर ठीक है। फरमाया कुल अतीउल्लाह व रसूल, कहो इनसे कि लोगों अल्लाह और रसूल की इताअत करो, उनका कहना मानो। फ़इन तवल्लो, अगर ये ना माने, अगर ये मन मानी करें, अल्लाह और रसूल की ना माने, तो क्या है, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों को पसंद नहीं करता। जो ना अल्लाह का हुक्म मानते हैं ना रसूलुल्लाह को मानते हैं, तो ना मानने वाले तो काफिर है। अल्लाह ऐसे काफिरों को, नाफरमानों को, मुनकरों को पसंद ही नहीं करता। अब कहाँ गया मोहब्बत, कहाँ गया दावा, फिर सारे ड्रामे बचे पीछे, कुछ नहीं बचता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत है आपकी इत्तिबा, जिंदगी उसी तरह गुजारने की कोशिश करनी। हर बंदा अपने हस्बे हाल जिम्मेदार है, एक जैसी सब पर जिम्मेदारी नहीं है। हर बंदा अपने हस्बे हाल जिम्मेदार है कि वो अपनी जिंदगी को नबी के नमूने पर गुजारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह कह रहा है बेहतरीन नमूना है। हमें नमूने वो नज़र आते हैं जिन्होंने बालियां पहनी होती कानों में, जिन्होंने घुटने नंगे करके निकरें पहनी होती हैं। हमें नमूने अच्छे वो लगते हैं जिन्होंने पोनियाँ बांधी होती हैं। ऐसे मर्द पसंद हैं, ऐसी औरतें पसंद हैं जिन्होंने टांग की आधी टांग तक पजामा ऊपर नंगा किया होता है, टांग को नंगा किया होता है, चुस्त लिबास पहना होता है, अद्धा जिस्म नंगा होता है, अद्धा छुपाया होता है, वो भी अट्रैक्शन के लिए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये ज़माना मुश्किल है तो इसमें आसानियाँ भी हैं, लेकिन उनके लिए जो सीधी राह पर चलने की कोशिश और जिद्दोजहद में लगे रहेंगे। ये नहीं कि निज़ारों से महजूज भी होते रहो कि कहें जी अब ये ज़माना बड़ा फितने का, अल्लाह दारगुज़र फरमाएगा। अल्लाह ने औरतों को हुक्म देने से पहले मर्दों को हुक्म दिया अपनी नज़रें झीकी रखो, अपनी नज़रें नीचे रखो। बाद में औरतों को हुक्म मिला कि तुम भी नज़रें नीचे रखो। औरतें नीचे रखे, मर्द को आज़ादी। इताअत करो अल्लाह के और रसूल की। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वरना वो नतीजे जो आने वाले हैं वो बड़े मुश्किल हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। ये जो रोज़ी की खातिर दीन को तमाशा बना लिया, जी मुश्किल है, नाप तोल में कमी ना करें तो पूरी नहीं पड़ती, अगर मिलावट ना करें तो पूरी नहीं पड़ती, खर्चे पूरे नहीं होते, मुनाफा पूरा नहीं होता, घर का खर्चा, दुकान का खर्चा, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। अगर अरे तुमने तो घरों में ज़ख़ीरा कर रखा है साल साल का रिज़्क़, तुम देखते नहीं कि ज़मीन पर कितने ही जानदार हैं जो अपनी पीठ पर अपनी रोज़ी उठाकर नहीं फिर रहे। आपने परिंदों को निकलते हुए देखा है, जो फजर की नमाज पढ़ते उन्हें पता है कि अभी अंधेरा होता है परिंदे घोंसलों से उठ जाते हैं। तो जो सोशल मीडिया वाले 12 बजे तक सोए रहते हैं, ये तो उनसे भी गए गुजरे हो गए ना। तो अभी अंधेरा होता है जब परिंदे उठ जाते हैं और चूंच मारते हैं रिज़्क़ की तलाश में। कभी कंकरी आती है, कभी दाना आता है, कभी मट्टी आती है चूंच में, लेकिन सुबह से शाम तक वापस कब पलटते हैं? अंधेरे में घोंसलों से निकले थे, अंधेरे में घोंसलों में वापस आए हैं। और उस सारे दिन की रोशनी को इस्तेमाल किया उन्होंने मेहनत के लिए, और उसका नतीजा ये निकलता है कि शाम को अपना पेट भर के घोंसले में आ जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वकअय्यिम मिन दाब्बा, कितने ही जानदार हैं ला तहमिलु रिज़्क़हा, जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिर रहे हैं। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, उनको भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, तुम्हें भी अल्लाह रिज़्क़ देगा। उन्हें भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है। अच्छा, उन्हें अल्लाह ने रिज़्क़ दिया तो घोंसले में फरिश्ते को छोड़ के गए हैं कि ये लो तुम्हारा रिज़्क़, ये लो तुम्हारा, ये लो तुम्हारा? अरे किया है उन्होंने, मेहनत उन्होंने की। अल्लाह कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ। अरे मेहनत तू करेगा, रोज़ी अल्लाह की अता करदा होगी, तेरा कमाल नहीं होगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, मेहनत तू करेगा। अरे नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो और मेहनत में कमी ना छोड़ो, अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी दे देगा। एक ही नुस्खा है, ये दूसरों से दुआएं बरकत के करवाना और हाथ बांध कर बैठे रहना, ऐसे रिज़्क़ नहीं आता। नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो और मेहनत की कमी ना छोड़ो। देखने वाले देखें, अल्लाह के फरिश्ते गवाही दे कि इस बंदे ने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, अल्लाह रिज़्क़ की कमी नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। तो फरमाया अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, उन्हें भी अल्लाह रिज़्क़ देता है, तुम्हें भी अल्लाह रिज़्क़ देगा। वह हुव समीउल अलीम, वो सब की सुनता है, हर बात जानता है। अरे तुम्हारा रब ऐसा लापरवाह नहीं है, कमज़ोर नहीं है, उसका ना इल्म में कमज़ोरी है, ना कुव्वत में कमज़ोरी है, ना कुदरत में कमज़ोरी है, ना वसाइल की कमी है, ना ख़जानों में कमी है। वह समीउल अलीम, वो सब की सुनता भी है, हर बात जानता भी है। मेहनत तो करो। वला इंसाल तो हम मन खल्क़ समावाति वल अर्द। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फरमाए। दीन की किताब कुरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की तालीम के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, जहाँ भी जाते कुरान पढ़ कर सुनाते।
وہ چونکہ اہل زبان تھے، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہ اللہ کا کیا حکم آیا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی قرآن پڑھا جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا۔ یاد رہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ان کا ایک کتابچہ ہے کہ قرآن کے 5 حق ہیں، 5 حق ہیں ہر مسلمان پر قرآن کے۔ پہلا، اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محفوظ کتاب ہے، اس کی ہر بات میں سچ ہے اور حق ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، پہلی۔ دوسرا، اس کا حق ہے اس کو تلاوت کرنا، پڑھنا۔ تیسرا، اس کتاب کا حق ہے اس کو سمجھنا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور چوتھا، اس کا حق ہے اس پر پھر عمل کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پانچواں حق ہے کہ پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک اللہ کا پیغام، میرا پیغام پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی پہنچا سکتے ہو۔ ارے نہ میں آپ قرآن کا عالم مفسر بن سکتا ہوں، نہ آپ بن سکتے ہیں، یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے، لیکن طالب علم تو بن سکتے ہیں۔ ارے داخلہ تو لے سکتے ہیں، پاس ہو نہ ہو وہ بعد کی بات ہے، داخلہ تو لے سکتے ہیں۔ ارے قرآن کو پڑھو، اپنے گھر میں سمجھ کر پڑھو، اپنے گھر والوں کو سمجھا کر پڑھو، اپنے اوپر نافذ کرو، ایک آیت پڑھو، بلغوا عنی ولو آیا، رسول کا فرمان گھر تک پہنچاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چاہے ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ دین قرآن میں ہے، قرآن کو گھروں تک پہنچاؤ، گھروں سے نحوست کو نکالو، گھروں سے رسم و رواج کو نکالو، لادینیت کو نکالو۔ فرمایا صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Thank you.